إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورہ آل عمران کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا رحم کس کے اوپر کرتا ہے. ویسے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ رحم فرمائے گا، لیکن اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ میں رحم ان لوگوں کے اوپر کرتا ہوں، میرے مہربانی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو میرا کہنا مانتے ہیں اور میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آگے مومنین سے کہا گیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور مومنوں سرگرمی دکھاؤ، جلدی کرو، تیزی دکھاؤ. کس چیز کی طرف؟ کس چیز کے لیے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور جنت کے طرف. عرضها السماوات والارض، جس کا عرض اور چوڑائی وہ آسمان اور زمین ہے. وہ جنتیں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کئی صورتوں کے اندر کیا ہے، جس طرح سورہ دہر کے اندر، جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے اس جنت کے اندر تیار کی ہے. یہاں سورہ آل عمران کے اندر اور سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا طول نہیں، صرف عرض اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا عرض اتنا ہے جیسے آسمان اور زمین. اتنی کشادہ جنتیں اللہ رب العزت نے مومنوں تمہارے لیے تیار کی ہے.
اس لیے دیکھیں قرآن مجید جب دنیا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی یہ بس کھیل اور تماشا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا گھر یہ ہے اصل انسان کی زندگی، جہاں اس کو زندگی کا اصل مزہ آئے گا۔ یہاں کیا مزہ ہے؟ ہزاروں اور لاکھوں پریشانیاں، خوف، مقابلے، جنگ و جدال، محنت اور مشقت، کبھی صحت اور کبھی بیماری، کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ اصل زندگی کا مزہ جو انسان کو آئے گا وہ ان جنتوں کے اندر آئے گا، جہاں بیماری نہیں ہوگی، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں کمزوری نہیں ہوگی، جہاں خوف نہیں ہوگا، جہاں بھوک نہیں ہوگی، جہاں محنت مشقت نہیں ہوگی، جہاں اس کی بادشاہی ہوگی۔ اور بادشاہی ایسی ہے کہ اس میں نہ خوف ہوگا اور نہ ملال ہوگا۔ جو زبان سے یہ مانگے گا اسے ملے گا، اور جو دل میں یہ چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ اور ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی اور نہ ختم ہونے والے مزے ہوں گے وہ۔ تو قرآن مجید ہمیں اور ہم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں اللہ کی بات کے اوپر یقین ہے کہ ہمارا رب جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ کتاب سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ آپ کی واعظ و نصیحت تنفع المومنین، فائدہ دے گی یقین کرنے والوں کو، جو اللہ کی بات پہ یقین کرے گا۔ اور جو یقین نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی خوار و ذلیل رہے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ پچھتائے گا۔ اس لیے سورۃ الحاقہ کے اندر جب اللہ نے بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا ہے عذاب کا، تو ان کا ایک جرم یہ ذکر کیا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ کی بات پر باور اور یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ کتاب اللہ نے بڑی آسان کر دی ہے، بڑی مؤثر کتاب ہے، تاثیر کرنے والی، پیدا کرنے والی کتاب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری کرنے والی، دلوں کو نرم کرنے والی۔ لیکن کوئی ہو اس کتاب کو کان لگا کے سنے، اس کو وقت دے، اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کتاب کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ کتاب جو آج ہماری زندگی کے اندر اللہ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے، کل قیامت کے دن بھی یہی کتاب اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوگی، اور ہمارے فیصلے اسی سے ہونے والے ہیں۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، عمل اگر اس کتاب کے مطابق ہوا تو یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا جنت کی، اور اگر نہیں ہوا تو یہی کتاب ہمیں بند کر دے گا، بندش لگا دے گا جنت کے داخلے کی، جنت کا داخلہ ممنوع کر دے گا۔
اور جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ تو قرآن مجید بیان کرتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لو جلدی کرو اپنے رب کے مغفرت کی طرف۔ دلوں کے اندر ہم سب کی یہ بات ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ کام ہم کر لیں، لیکن جلدی نہیں کرتے ہیں۔ کریں جلدی، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، مہینہ بعد کریں گے، سال بعد کریں گے، یہ کام ہو جائے پھر کریں گے، وہ مسئلہ حل ہو جائے پھر کریں گے، وہ مسئلہ حل ہو جائے وہ کریں گے، پھر کریں گے۔ یہ بیٹے کی شادی کر لیں انشاءاللہ پھر دین کا کام کریں گے، بیٹی کی شادی ہو جائے پھر کام کریں گے، یہ بیٹا فارغ ہو جائے تعلیم حاصل کر لے پھر کریں گے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں۔ اسی چیز کے اندر آپ دیکھیں قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو تصریف الآیات کے ذریعے ہدایت دیتی ہے، اور تصریف الآیات کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، پھر ہم اس کے مضامین کو جوڑیں اور پھر اس سے ہم ہدایت لیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کو اللہ نے سورۃ حدید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہاں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، دوڑو، پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرو کہ دوسرا آگے جائے میں پیچھے رہوں گا، نہیں، آپ آگے جائیں، آپ آگے بڑھیں۔ یہاں پر اگر کوئی اچھا جیسا کھانا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ پیچھے جائیں گے یا آگے کو بڑھیں گے؟ دنیائی کوئی فائدہ ہو، پیسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ دیکھ لیں جہاں ہوتا ہے وہاں یا تو لائن سے لوگ لگ جاتے ہیں، اگر لائن نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کے چیر پاڑ کر کے آگے نکلنے کی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں حاصل کروں۔ لیکن یقین تو ہو نا، اب یہاں اللہ جو ذکر کر رہا ہے جنتوں کی، کہیں قرآن کہتا ہے سارعوا، کہیں قرآن کہتا ہے سابقوا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پورا دن 24 گھنٹے ہماری دنیا ہی کے اندر بیوی ہے، بچے ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگ جو اس کتاب نور سے دنیا کے اندر ہدایت نہ حاصل کر سکے، تو قیامت کے دن نور جنت ان کو نصیب نہیں ہوگا، جس نور کے ذریعے اس کو راستہ ملے اور یہ جنت کی طرف جائے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اے مخاطب قرآن، اے رسول، آپ دیکھیں گے اس دن یعنی قیامت کے دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ایمان جو ہے، نور کتاب جو ہے، ان کا نور عمل جو ہے وہ ان سے آگے آگے ان کے دائیں وہ دوڑ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، ساتھ چل رہا ہوگا، اور انہیں بتایا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے جنتوں کی، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص بہت ہی مکر و فریب کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے،
ظلم کرتا ہے، ساری چیزیں کر کے بہت بڑی دولت وہ حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑی دولت حاصل کر لیتا ہے، لیکن عمر اس کی 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، بس موت آتی ہے، سب کچھ نہیں رہ جاتا ہے، خالی ہاتھ وہ چلا جاتا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ کیا کامیابی ہے؟ قرآن کہتا ہے کامیابی اصل یہ کامیابی ہے جو ہمیشہ کی زندگی اس کو ملنے والی ہے، اور وہاں پہ یہ کامیاب ہو گیا، وہاں اس کو بادشاہت مل گئی، آرام اور سکون مل گیا۔ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جس کی سختی اتنی شدید ہوگی، اتنا شدید عذاب ہوگا، یأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ موت ہر طرف سے آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن یہ مرے گا نہیں، باوجود اس کے کہ سختی اتنی ہوگی کہ موت ہر طرف سے آئے گی، ہر طرف سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، لیکن مرے گا یہ نہیں۔ پکارے گا، ہنالک دعوا ثبورا، موت کو پکارے گا، ملائکہ سے کہے گا، التجا کرے گا داروغہ جہنم سے کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں مار دے، موت دے دے ہمیں۔ اللہ سے دعائیں التجائے کرے گا کہ موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر رہے گا۔ ایک کھال جلے گی، دوسری اوپر چڑھا دی جائے گی۔ ہم اور آپ تصور کریں، ایک طرف وہ شدید عذاب ہے تیار کی ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس عذاب عظیم سے بچ جائے اور انعام اور نعمتوں کے عظیم جنتوں کے اندر وہ داخل ہو جائے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے اس دن منافق مرد اور منافق عورت۔ جب ہم قرآن مجید دیکھیں گے نا، اس کتاب ہدایت کو، تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ مومن کے صفات کیا ہے اور منافق کے صفات کیا ہے۔ تو کم از کم ہمیں اس بات کے اندر کوئی ابہام اور شک نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بالکل صاف ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم منافق ہیں یا مومن ہیں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے خود ہی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ جب انسان خود اپنا احتساب کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا احتساب دوسرے کرتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کے احتساب اور تنقید کے اوپر لوگ مشتعل ہو جایا کرتے ہیں، ناراض ہو جایا کرتے ہیں، کیوں اس نے ایسا کہا، باوجود اس کے اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میری کمزوری ہے، میری غلطی ہے، میری خطا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن جب دوسرا کوئی انگلی اٹھائے گا، تنقید کرے گا، تو وہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہم سب اپنی یہ صفت بنائیں کہ اپنا احتساب خود کرے، اور ایک مومن، وہ مومن کا آئینہ ہے۔ مومن کو مومن کا آئینہ کیوں کہا حدیث کے اندر؟ اس لیے کہا ہے کہ جب انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو اپنی صورت نظر آتی ہے۔ اپنی صورت نظر آتی ہے یا نہیں؟ اپنی صورت نظر آتی ہے۔ تو جب اپنی صورت نظر آتی ہے تو اس کے اگر ناک پہ کالک لگا ہوا ہے، چہرے پہ کوئی چیز لگی ہے، تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائے، ہنسے نہیں۔ تو اسی طرح مومن کی ذلت کو، اس کی کمزوری کو برداشت نہیں کرتا ہے، فوراً اس کی صفائی کرتا ہے، اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی مومن کسی مومن کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہہ دے، کوئی تنقید کر لے برائے اصلاح، تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ نظر نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں گے، تو لازمی بات ہے وہ کمزوری ہماری چلتی رہے گی، وہ خرابی ہماری چلتی رہے گی،
اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ باہر والے انگلی اٹھائیں گے، تو یہ پھر ہوگی ذلت، رسوائی۔ بہرحال قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دن